پاکستان میں ماشاءاللہ وکیل بہت زیادہ ہیں، یعنی عدالتوں میں اگر دیکھیں تو سائلین ہوتے ہیں ان سے زیادہ بیچارے وکیل نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو قانون کی جو تعلیم ہے وہ خاصے لوگوں نے حاصل کر رکھی ہے ماشاءاللہ. ایز اے پروفیسر، ایز اے استاد، ایک اچھے وکیل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کیسے کریں گے اس؟ جی، پروفیشنلی تو اچھے وکیل کی یہ نشانی ہے. پاکستان کے اندر جو لاء کی تعلیم ہے پہلے 5 سال یا اس سے زیادہ دورانیے کی کیوں تھی؟ اب اس وقت جو یہ تبدیلی ایچ ای سی نے حالیہ کی ہے LLB کے دورانیے میں، اس کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ کسی زمانے میں یہ 2 سال کی LLB ہوا کرتی تھی. فیصلہ سازی میں جو رائج نظام ہے اس پر جو کرٹیسزم ہوتا ہے کہ جی انگریزوں کا نظام ہے، تو کیا پڑھایا جانے والا جو نصاب یا قانون ہے وہ بھی وہیں سے انسپائرڈ ہے؟ ان 4 سالوں میں ایک وکیل کو یا LLB کرنے والے کو پڑھایا کیا جاتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہمارا اوور آل نظام انصاف ہے، بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر وکیلوں کا شعبہ، یہ آپ کو پتہ ہے بہت بدنام ہو چکا ہے. جب کسی پہ چڑھ دوڑیں تو پھر ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا ہے. وہ جج کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو جج بلیک میل ہوتے ہیں. ان کی اخلاقی تربیت کے لیے، ان کو ایک اچھا وکیل بنا کر معاشرے میں بھیجنے کے لیے کوئی ایسا میکینزم موجود ہے جو آپ لوگ جس سے گزارتے ہیں ان کو؟ وکلاء کا اندر ایک کلچر کے خاص طور پہ موب بن کر. ڈفرنس کیا ہے سمپل LLB اور LLB شریعہ اینڈ لاء میں؟ LLB شریعہ اینڈ لاء اور LLB دونوں میں سے اگر ایک طالب علم کو چوز کرنا ہو کوئی تو وہ کس کو پریفرنس دے گا؟ یہ مجھے آپ سے پوچھنا. پاکستان میں LLB کے آپ نے درست فرمایا، یہ 2 پروگرام ہیں. یہ سب کچھ ہے، تعلیم ہے، اچھے اساتذہ ہیں، ہم ایز اے مسلم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں پلس 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 پلس. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو آپ کا نظام انصاف ہے وہ ڈیلیور کیوں نہیں کر رہا؟ ظالم آزاد ہے، مظلوم پس رہا ہے، قانون کی بالادستی کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، لوگوں کا نظام انصاف پہ بالکل بھروسہ نہیں ہے، عدالتوں سے لوگ ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں. پورے پاکستان میں جو نظام تعلیم قانون کے حوالے سے رائج ہے وہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ میں. یہ GTR پوڈ کاسٹ کا خاص ایپیسوڈ ہے میرے لیے، کیونکہ آج ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان سے ہم بہت سی قانونی باتیں سنیں گے، سمجھیں گے. پاکستان کا جو قانونی نظام ہے، نظام انصاف ہے، اس پر بھی تھوڑی سی بات بیچ بیچ میں کریں گے. لیکن مینلی چونکہ ان کا قانون کی تعلیم سے بہت گہرا تعلق ہے، پڑھنے پڑھانے سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے خاص طور پہ، تو اس کو ہم تھوڑا سا زیادہ فوکس رکھیں گے انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ میں. لیکن چیدہ بیچ میں وہ جو آپ کے چبھتے ہوئے سوالات ہیں، جو آپ کی کڑن ہے، اس کو بھی ہم تھوڑی دیر کے بعد چھیڑنے کی کوشش کریں گے. اگرچہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے، لیکن میری خوش قسمتی ہے کہ آج وہ میرے ساتھ ہیں. اگرچہ زبردستی میرے فورس کرنے کے بعد وہ یہاں تشریف لائیں، لیکن فائنلی آ گئے ہیں، تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ڈائریکٹر ہیں اسکول آف لاء قائد اعظم یونیورسٹی، جناب ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. یہ آپ کا شکریہ جی، آپ نے دعوت دی. ہماری جو آڈینس ہے ان کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہم آپ کو اسلام آباد سے کبھی زحمت دے لیتے ہیں کچھ ایشوز کے اوپر، تو آج ہم روبرو ہیں، تو الحمدللہ اس سے زیادہ انرجی سے بات ہوگی، فائدہ زیادہ ہوگا. وہ جو سینہ بسینہ ایک انتقال علم ہے وہ زیادہ مؤثر انداز سے ہو سکے گا. سب سے پہلے تو سر ڈاکٹر صاحب اپنا ایک مختصر سا تعارف، آپ کا جو تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے، کہاں سے پڑھا، کیا پڑھا، دین جن اداروں میں آپ نے پڑھایا، کہاں پڑھایا، اس وقت کیا مصروفیت ہے، تو ایک تھوڑا سا شروع سے آخر تک کچھ مختصر سا انٹرو پلیز. جی بہت شکریہ اور جزاک اللہ خیر کہ آج دوبارہ ایک دفعہ آپ کے ساتھ یہاں پر فزیکلی بیٹھنے کا موقع ملا اور گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے. جامعہ الرشید کے ساتھ ظاہر بات ہے کہ بڑا پرانا تعلق ہے، دیرینہ تعلق ہے، تو آج پھر میں حاضر ہوا تھا، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی کچھ گفتگو ہو جائے. اصرار آپ کا ہی تھا. لیکن میں اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں قانون کا پروفیسر ہوں، اور وہاں کا جو اسکول آف لاء ہے اس کا ڈائریکٹر بھی ہوں پچھلے تقریباً 3.5 پونے 4 سال سے. اس سے پہلے میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا جو فیکلٹی آف شریعہ لاء میں جو ڈپارٹمنٹ آف لاء ہے وہاں پر ایک طویل عرصے 2002 سے آنورڈ 2022 تک میں وہاں پہ پڑھاتا رہا، وقتاً فوقتاً مختلف قسم کی دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ.
میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد ہی سے LLB شریعہ اینڈ لاء کی ڈگری کمپلیٹ کی تھی. پھر میں نے LLM جو ہے وہ اسٹاک ہوم یونیورسٹی سویڈن سے کیا, اور پھر میں نے تدریس کا سلسلہ شروع کیا اسلامک یونیورسٹی میں. اس کے بعد میں نے پھر PhD کی ایک انٹرنیشنل اسکالرشپ پہ, جسے آسیٹ اسکالرشپ کہتے ہیں, آسٹریلین گورنمنٹ کا ایک اسکالرشپ ہے, اور آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی سے میں نے PhD کمپلیٹ کی. اور پھر میں نے دوبارہ اسلامی یونیورسٹی میں تدریس کا سلسلہ شروع کیا. پھر کچھ عرصے دوبارہ پاکستان سے چلا گیا, اور ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ مجھے سوئٹزرلینڈ جنیوا میں کوئی تقریباً 3 سال کام کرنے کا موقع ملا. تو پھر دوبارہ میں نے واپس اسلامی یونیورسٹی کی طرف, اور پھر 2022 مارچ سے میں قائد اعظم یونیورسٹی میں آ گیا اور یہاں کام کر رہا ہوں. تو یہ کچھ سفر ہے میری زندگی کا. اور اسلامک یونیورسٹی میں جس طرح سے آپ جا کے واپس آ رہے تھے تو مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا پروین شاکر کا, کہ وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس ہی آیا, یہی ایک بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی. جی, اسلامی یونیورسٹی سے چونکہ ہم نے پڑھا, اور ہمارے تعارف کے جو بھی ہمارے ہم دوست ہیں, ہم اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے جو کلاس فیلو, کل بھی ہم شام رات کو یہاں کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ, کچھ دوستوں کے ساتھ. تو وہ ہم سب کے تعارف کا جو ہے نا ایک خاص نقطہ ہے اور کامن ہے, اور بڑا اسٹرانگ ہے. اسلامی یونیورسٹی سے ہم نے اساتذہ سے بہت کچھ سیکھا, اور الحمدللہ اس کا ہم ذکر بھی کرتے ہیں, اور ایک بڑی خیر جو ہے ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ اس ریفرنس سے ہے. ماشاء اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں ماشاء اللہ وکیل بہت زیادہ ہیں, ایسے ہی ہے نا؟ جی جی, خاص ہیں. یعنی عدالتوں میں اگر دیکھیں تو جو سائلین ہوتے ہیں ان سے زیادہ بیچارے وکیل نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو تعلیم, قانون کی جو تعلیم ہے وہ خاصے لوگوں نے حاصل کر رکھی ہے ماشاء اللہ. جی, لیکن اس میں اس کو بھی مد نظر رکھیں کہ جب آپ کچہری میں جاتے ہیں نا تو وہ ایک جگہ پہ وکیلوں کا اکٹھ ہوتا ہے, ورنہ پاکستان کی جو کل آبادی ہے تو اس پر اگر آپ تقسیم کریں تو اتنے زیادہ بھی نہیں. اچھا, اتنے زیادہ بھی نہیں. تو آپ کو ابھی تک کمی محسوس ہوتی ہے, مطلب اور ہونے چاہیے اچھے وکلا اور ہونے چاہیے. اچھے وکلا ہونے چاہیے. صحیح ہے. ایز اے پروفیسر, ایز اے استاد, ایک اچھے وکیل کی ڈیفینیشن کیا ہے, آپ کیسے کریں گے اس؟ جی, اچھا وکیل پروفیشنلی وہ ہے جو اپنے کلائنٹ کی طرف جو ہے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے, اور ایک اخلاقی تقاضوں کے تحت جو ہے اس کمٹمنٹ کو, ذمہ داری کو بر وقت پوری اپنی کیپیسٹی کے ساتھ, کیپیبلٹی کے ساتھ اس کو پورا کرے. تو ظاہر بات ہے اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے اس کام کا اس کو ایک ضروری علم حاصل ہو. تو اس کے اندر پھر اس کی ایک کیپیسٹی بھی ہے اور ٹیکنیکل نالج بھی ہے, اور جو وہ کام کر رہا ہے اس کام کو جاننا اور اس کے اندر اس کی ایکسپرٹیز ہونا. تو پروفیشنلی تو اچھے وکیل کی یہ نشانی ہے کہ ایتھیکل کنڈکٹ کے ساتھ اس بات کو انشور کرے کہ جو بھی اس کا کلائنٹ ہے اس کی طرف اس کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرے. صحیح ہے. آپ نے کوئی وکالت وغیرہ کی پریکٹس کی ہے اپنے کیریئر؟ نہیں, میں نے ایکٹیو پریکٹس جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں مروجہ معنوں میں پریکٹس کرتے ہیں, وہ لٹیگیشن میں نے نہیں کی. گو کہ میں نے بہت سارا ایڈوائزری کام کیا, جیسے میں نے ذکر کیا کہ میں انٹرنیشنل لیول پہ بھی کچھ کام کرتا رہا, تو میں نے ایڈوائزری کا کام کیا اور ڈرافٹنگ کا بہت کام کیا, لیکن لٹیگیشن کا کام ایز سچ کبھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان کے اندر جو لاء کی تعلیم ہے, اچھا میں اس لیے بھی سوال کر رہا ہوں کہ میں نے بھی پچھلے, اب مجھے نہیں پتا کہ میری وہ جو HEC کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے لیٹ, اس کی جو وہ ایک میعاد ہوتی ہے نا 2 سال تک آپ کسی, وہ ختم تو نہیں ہو گئی, میں اس فکر میں, لیکن مجھے بھی یہ شوق تھا کہ میں LLB شریعہ لاء کروں. اس کے لیے وہ ٹیسٹ بھی دیا, پاس بھی ہو گیا. تو اینی وے, اب خوشی کی بات یہ ہوئی پچھلے کچھ وقت میں ہمارے احباب سے پتہ چلا, کیونکہ الغزالی میں بھی لاء کا سلسلہ انشاءاللہ لاء ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا اور جلدی اس میں ایڈمیشنز بھی ہوں گے. وہ یہ کہ جو LLB کی تعلیم تھی پیچھے وہ میرے خیال ہے 5-6 سال کی ہو گئی تھی, دین اس میں کوئی چینج آیا مدت کے اعتبار سے, تو وہ 4 سال کی اب ہوئی ہے. HEC نے اس پہ ایک فیصلہ کیا. تو یہ جو پہلے 5-6 سال یا اس سے زیادہ دوران یہ کیوں تھی, اب اس میں یہ جو چینج آیا ہے 4 سال کا, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اور آپ چونکہ براہ راست HEC کے بہت ساری کمیٹیوں میں نصاب کے اعتبار سے اور بہت ساری اور مشاورت کے اعتبار سے شامل رہتے ہیں, تو آپ زیادہ اچھے انداز میں ہمیں بتا سکیں گے کہ اب اس وقت جو یہ تبدیلی HEC نے حالیہ کی ہے LLB کے دورانیے میں, اس کے پیچھے کیا ریزن تھی اور آگے یہ کیسے بڑھے گا سلسلہ؟ جی, پاکستان میں جو قانون کی تعلیم ہے نا, یہ بہت سارے ہسٹوریکل پیریڈ سے گزرتے ہوئے اب اس وقت جہاں آج کھڑے ہیں ہم 2025 میں, تو کسی زمانے میں یہ 2 سال کی LLB ہوا کرتی تھی, اس کے بعد پھر یہ 3 سال کی LLB کا دورانیہ رہا اور بڑے عرصے تک رہا.
2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ہائی پاورڈ کمیٹی تشکیل دی تھی جس کی رپورٹ آئی 2018 میں، اور سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جس میں پاکستان میں قانون کی تعلیم کے اداروں کے اندر جو کوالٹی کے مسائل تھے بنیادی طور پر ان کو ڈسکس کیا گیا، اور کچھ اس کمیٹی کے جو ریکمنڈیشنز تھیں ان کی روشنی میں کچھ فیصلے صادر کیے گئے اور سپریم کورٹ کے اس ڈیسیژن کا ان کو حصہ بنایا گیا۔ اس میں جہاں بہت ساری اور باتیں تھیں، وہاں یہ بات بھی تھی کہ قانون کی تعلیم کو 3 سال سے 5 سال کا کیا جائے، اور پرانا جو ایک BA ہوتا تھا اس کے بعد 3 سال کا LLB ہوا کرتا تھا، تو اس کو FA FSC یا اس سطح سے انٹرمیڈیٹ کے بعد 5 سال کی ایک انٹیگریٹڈ ڈگری بنائی جائے جس میں بہت سارے مضامین پڑھائے جائیں، تو سمجھا یہ گیا کہ اس سے کچھ بہتر کوالٹی بنے گی، جو اتنا غلط بھی نہیں تھا، لیکن یہ 2018-19 سے آن ورڈ جو ہے یہ 5 سال کی تعلیم چلتی رہی۔ اچھا، ایونچولی تو یہ وہی 3 سال ہی بنے نا خالص، ہے نا؟ جی، مکمل ہو کے یہ 3 سال، یعنی وہ انٹرمیڈیٹ کے بعد BA والے 2 سال بھی اس کے اندر ہی شامل ہو گئے۔ لیکن BA کرنے کے بعد جو لوگ انٹری کرتے تھے ان کے لیے پھر گنجائش آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، BA بھی ختم ہو گیا ہائر ایجوکیشن کمیشن کی وجہ سے۔ لیکن اس سے ایک انوملی پیدا ہوئی اور ایک خرابی پیدا ہوئی، وہ یہ کہ جو پاکستانی طلبہ تھے ان کو جو یہاں کے اداروں میں پڑھتے تھے ان کو 5 سال میں یہ ڈگری کرنی پڑتی تھی، اور ہمارے ہاں برطانیہ کی مختلف یونیورسٹیز، خاص طور پہ لندن یونیورسٹی کا ایک پروگرام، ایکسٹرنل پروگرام جسے کہتے ہیں LLB کا، وہ 3 سال کا پاکستان میں کئی ادارے کرواتے تھے۔ تو عام طور پہ قانون پڑھنے والے طلبہ کے درمیان ہمیشہ یہ ایک احساس رہتا تھا کہ یہی ڈگری لے کر لوگ پریکٹس میں جاتے ہیں، 3 سال کی ڈگری کر لیتے ہیں A لیول کے بعد فار ایگزامپل یا ایکویلنٹ کے بعد، اور پاکستانی طلبہ کو 5 سال کی ڈگری کرنا پڑتی ہے، تو یہ ایک گیپ 2 سال کا خاصا بڑا ہو گیا تھا۔ تو اس میں کئی طرح کی اور ڈسکشنز بھی ہوئیں، پھر یہ ڈسکشنز بھی کہ اس میں ہم بہت سارے ایسے مضامین پڑھاتے ہیں جو بڑے جنرل نوعیت کے ہیں، تو اس پہ ایک کنسنسس ہوا، ہائر ایجوکیشن کمیشن نے، پاکستان بار کونسل نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، اور اس پہ پھر ایک ڈیسیژن ہوا کہ اب اس کا دورانیوں کو کچھ تھوڑا کم کیا جائے۔ تو اس دفعہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اور پاکستان بار کونسل نے، ایک پروسیس ہوتا ہے جسے ہم نیشنل کریکولم ریویو کا NCRC کا پروسیس کہتے ہیں HEC میں، جو تمام مضامین کے نصاب بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو قانون کی نصاب کے لیے جو تشکیل دینے کے لیے جو NCRC کی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہائر ایجوکیشن کمیشن میں کچھ ماہ قبل، تو اس میں پاکستان کی کئی یونیورسٹیز کو بلایا گیا، کچھ یونیورسٹیز نہیں بھی تھیں لیکن کچھ یونیورسٹیز کو بلایا گیا اور وہاں پر میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ اس کو اب 5 سال سے 4 سال کا نصاب تشکیل دیا جائے، جو بنا۔ مجھے اس کمیٹی میں شامل ہونے کا موقع بھی ملا، بلکہ میں اس کے کنوینر کے طور پہ میں نے کام کیا۔ تو یہ اب جو نیا نصاب ہے، جو ایک آئیڈیل نصاب تو نہیں ہے لیکن ایک 4 سال کا ایک مضبوط کریکولم جو ہے اب دوبارہ سامنے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ ایک عام طور پہ لوگ اب ہمارے نظام انصاف سے، ہماری عدالتوں سے مایوس ہو کر یہ جملہ بولتے ہیں کہ یہ تو انگریزوں کا قانون ہے، یہ تو انگریزوں کا نظام ہے فلاں۔ تو یہ جو رائج فیصلہ سازی میں جو رائج نظام ہے، اس پر جو کرٹیسزم ہوتا ہے کہ جی انگریزوں کا نظام ہے، تو کیا پڑھایا جانے والا جو نصاب یا قانون ہے وہ بھی وہیں سے انسپائرڈ ہے، یا کیا پڑھایا جاتا ہے ایکچولی، اور کس طرح سے اس کو، آپ تو چونکہ نصاب کا آپ نے ذکر کیا، اس کے آپ کنوینر تھے اس کمیٹی کا، آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ ان 4 سالوں میں ایک وکیل کو یا LLB کرنے والے کو پڑھایا کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو تنقید ہمارے یہاں ہوتی ہے نا، یہ اتنی غلط بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بسا اوقات اس کو ہم جس کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، پس منظر میں کر رہے ہوتے ہیں، تو پوری طرح بات سمجھے بغیر یہ بات کی جاتی ہے، لیکن یہ اتنی غلط نہیں ہے یہ تنقید۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہمارا اوور آل نظام انصاف ہے، اس کے جو خد و خال ہیں، اس کا جو سسٹم ہے، جیسے ہم عام طور پہ آپ بھی سنتے ہوں گے کہ کامن لا کا سسٹم جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ برٹش کامن لا کا سسٹم ہے، ٹھیک ہے، جو انگریز کے آنے سے پہلے بر صغیر میں نہیں رائج تھا۔ بر صغیر کا ایک اپنا انڈیجنس یہاں کے لوگوں کا صدیوں پرانا ایک نظام انصاف تھا، جو وقتاً فوقتاً یہاں پہ چلتا رہا۔ ایک عدالتی نظام بھی تھا، تنازعات کے حل کا ایک نظام بھی تھا، ایڈمنسٹریٹو جسٹس کا بھی ایک نظام تھا۔ تو ایک نظام بہرحال یہاں پر لوگ بستے تھے اور مؤثر انداز میں اپنے مسائل بھی حل کرتے تھے، کمرشل لین دین بھی ہوتے تھے، نجی معاملات بھی ہوتے تھے، فوجداری معاملات بھی ہوتے تھے، تو ان کو حل کیا جاتا تھا۔ انگریز کے یہاں آنے کے بعد ظاہر بات ہے کہ اس کو پورے نظام کو ختم کر دیا گیا، اور ایک نیا نظام انگریزوں نے کامن لا کے سسٹم میں یہاں پر نئی قانون سازی کی، نئی عدالتوں کی تشکیل کی گئی، ایک نئی زبان میں قانون یہاں پہ دیا گیا جو انگریزی زبان تھی۔ تو اس پس منظر میں یہ تنقید بالکل بجا ہے کہ ایک ایسا نظام جو ہمارے یہاں نہیں تھا، جس کو ٹرانسپلانٹ، جس کی پیوند کاری یہاں پر کی گئی، اور پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد بھی اسی نظام کو بنیادی طور پر ہم نے یہاں اپنے یہاں رائج کیا،
ایک بڑی تبدیلی کے ساتھ کہ جب ہم نے قرارداد مقاصد بنی، پھر اس کے بعد پاکستان کا 56 کا پہلا آئین بنا، پھر اس کے بعد دوسرا آئین بنا، اور پھر 1973 میں جب موجودہ آئین کی تشکیل کی گئی تو اس میں آئین کی سطح پر بھی ریاست میں اسلام کو بطور مذہب، پاکستان کے نام کو اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور پھر اسلامائزیشن آف لاز کا ایک پورا میکانزم ہے جس کے تحت بہت ساری آئین کے اندر بھی اسلامک شقیں شامل کی گئیں، اور اسلامی نظریاتی کونسل کی طرح کے ادارے قائم کیے گئے. بعد میں آگے چل کر فیڈرل شریعت کورٹ، سپریم کورٹ میں شریعت اپیلیٹ بینچ، کسی قانون کا قرآن و سنت سے متصادم نہ ہونا، اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً بتدریج آئین میں اور پھر آئین کی روشنی میں قوانین میں بھی شامل ہوتا رہا. تو اب صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ بنیادی فریم ورک وہی ہے جو کامن لاء کا سسٹم ہے، لیکن اس اب ایک ہائبرڈ نظام کی شکل اختیار کر گیا ہے، جس میں ہم نے پھر فردر بہت ساری پیوند کاری کر کے اس کو اسلامی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی ہے. کہیں پر ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں، کہیں پر ابھی ہم کامیاب نہیں ہوئے، اور جو قوانین ہمارے ہاں پڑھائے جاتے ہیں وہ بھی اسی کی عکاس ہیں کہ جہاں کئی قوانین کے اندر جو ہے وہ جو ڈفرینٹ اسلامک پروویژنز ہیں وہ چونکہ نمایاں ہیں تو ان کو پڑھایا بھی جاتا ہے، جہاں پر نہیں ہے تو وہاں نہیں پڑھایا جاتا، اور وہی کامن لاء کا پرانا سسٹم پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بہت بڑا مسئلہ ہمارے ہاں تعلیم کے ساتھ تربیت کا فقدان ہے، اور یہ صرف قانون کی میں بات نہیں کر رہا، اوور آل یہ ایک مسئلہ ہے جو ہم فیس کرتے ہیں. قانون کی جو تعلیم ہے اس کے اندر اس کی ضرورت شاید اس لیے زیادہ محسوس ہوتی ہے، جس طرح آپ نے بالکل شروع میں بات کی کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک اچھا وکیل جو ایتھیکلی یعنی اسٹرانگ ہو، اور وہ اس کا وہ کیریکٹر یعنی بتا رہا ہو کہ واقعتاً وہ انصاف کے حصول میں معاونت کر رہا ہے لوگوں کی، اور یہ بہت بڑی خدمت بھی ہے. تو یہ جو ایتھیکلی امپاور کرنا ہے ایک قانون کے طالب علم کو، اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو لوگوں سے ٹریٹ کرنا سکھانا ہے. ابھی بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر وکیلوں کا شعبہ، یہ آپ کو پتہ ہے بہت بدنام ہو چکا ہے، بہت وائلنٹ ہوتے ہیں وہ، اپنے ہو سکتا ہے ان کے بھی بہت مسائل ہوں، لیکن وہ جب کسی پہ چڑھ دوڑیں تو پھر ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا ہے، وہ جج کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو جج بلیک میل ہوتے ہیں، یہ سارا کلچر ہم دیکھتے ہیں. تو ان کی اخلاقی تربیت کے لیے، ان کو ایک اچھا وکیل بنا کر معاشرے میں بھیجنے کے لیے قانون کی تعلیم میں کوئی ایسا میکانزم موجود ہے جو آپ لوگ جس سے گزارتے ہیں ان کو؟ جی، اس میکانزم پر گفتگو کرنے سے پہلے جس مسئلے کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے، یہ مسئلہ بالکل موجود ہے، اور وکلاء کا اندر ایک کلچر کہ خاص طور پر موب بن کر عدالتوں پر بھی پریشر قائم کرنا، اور باقی اداروں کو بھی، وہ ایک جو کلچر ہمارے یہاں کچھ عرصے سے پروان چڑھ گیا، پہلے بھی تھا لیکن اب مزید زیادہ ہو گیا، نمایاں اس میں پولیٹکس کا وہ عنصر آ گیا، نمایاں ہو گیا. یہ کلچر بالکل اپنی جگہ موجود ہے، اور اس کی کئی طرح کی وجوہات بھی ہیں جی، اور لیکن اس میں ایک بڑی وجہ وہ ہے جسے ہم قانون کی تعلیم کے سے وابستہ ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں ملک بھر میں سینکڑوں قانون کی تعلیم کے ادارے موجود ہیں، جن میں سے اکثریت وہ ہے جنہیں ہم نجی پرائیویٹ لاء کالجز کہتے ہیں. پرائیویٹ لاء کالجز کا فنومینا جو ہے اس کے بارے میں ہمیشہ گفتگو ہوتی ہے، جس میں بڑے اچھے اچھے ادارے بھی موجود ہیں، لیکن وہ استثنائی صورتیں ہیں. ایک عموم کی صورتحال یہ ہے کہ بڑی تعداد میں ملک میں پرائیویٹ ایسے لاء کالجز موجود ہیں جہاں پر کوالٹی کا اور تدریس کا اور کنٹرول کا وہ معیار نہیں ہے جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تعداد میں ایسے لائرز ہر سال گریجویٹ ہو کے باہر نکلتے ہیں، بعد میں وہ لائسنس بھی لیتے ہیں، جن کی وجہ سے اس طرح کے مسائل جنم لیتے ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. تو قانون کی تعلیم سے جب تک اس کو شروع نہ کیا جائے اور اس کو بہتر نہ کیا جائے اور قانون کی تعلیم کے اداروں کو کسی مضبوط ریگولیٹری فریم ورک میں نہ لایا جائے، تو چاہے آپ اچھے نصاب کے اندر مضامین شامل بھی کر لیں تو ان کے پڑھانے کی وہ ترتیب نہیں ہوگی اور وہ اہتمام نہیں ہوگا جس کے نتیجے میں ہم ایتھیکلی اچھے اور اخلاقی طور پر مضبوط اور ذمہ دار وکلاء پیدا کر سکیں یا معاشرے کو مہیا کر سکیں. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا ایسے مضامین ہمارے نصاب میں شامل ہیں، جی پہلے بھی شامل تھے، لیکن اب تھوڑی سی زیادہ نمایاں ایک کوشش کی گئی ہے کہ جو ہمارے بار کونسل سے ریلیٹڈ اور لیگل پریکٹس سے ریلیٹڈ جو اخلاقی ضوابط ہیں اور ان کو ذرا زیادہ کوشش کر کے خاص طور پہ آخری سالوں میں طلبہ کو پڑھایا جائے. لیکن میں مزید یہ بات کہوں گا کہ پڑھنے کے بعد طلبہ نے دوبارہ انہی عدالتوں میں کچہری کے اسی ماحول میں بار کونسلز بار ایسوسیشن کے اسی فریم ورک کے اندر جانا ہے. تو جب تک ہم اس کو نہیں ہم آہنگ کریں گے اور مربوط طریقے سے نہیں پڑھائیں گے تو یہی مسائل کنٹینیو کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز آپ سے سمجھنی ہے، ایک ہوتا ہے LLB جو کہ سب کو پتہ ہے، نارملی لوگ اس کو جانتے ہیں، وہ ایک ڈگری ہے. ایک ہوتا ہے LLB شریعہ اینڈ لاء جو آپ نے بھی پڑھا، جو اب الغزالی میں بھی انشاءاللہ اس کی شروع ہونے کو ہی ہے بس انشاءاللہ.
اور پاکستان کے میرا خیال ہے چند ہی اداروں میں LLB شریعہ اینڈ لا پڑھایا جا رہا ہے. تو ڈفرینس کیا ہے LLB سمپل LLB اور LLB شریعہ اینڈ لا میں؟ اور LLB شریعہ اینڈ لا اور LLB دونوں میں سے اگر ایک طالب علم کو چوز کرنا ہو کوئی ایک، تو وہ کس کو پریفرنس دے گا؟ یہ مجھے آپ سے پوچھنا. جی، پاکستان میں LLB کے آپ نے درست فرمایا، یہ دو پروگرام رائج ہیں. ایک LLB جو زیادہ تر یونیورسٹیز اور لا کالجز میں آفر کیا جاتا ہے، اور ایک LLB شریعہ اینڈ لا کا پروگرام. LLB شریعہ اینڈ لا کا پروگرام پاکستان میں پہلی مرتبہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد نے انٹروڈیوس کروایا تھا، اور یہ اس کا بڑا معروف اور مشہور پروگرام ہے اس وقت بھی. اور اس پروگرام کا دورانیہ شروع سے ہی طویل دورانیے کا پروگرام تھا بنسبت دوسرے LLB کے پروگرامز کے. اور بعد میں پھر کچھ اور جامعات نے پچھلے کچھ عرصے سے شروع کیا، جس میں آپ کا الغزالی یونیورسٹی کا بھی پروگرام ہے شروع کرنے کا. اسلام آباد میں بھی ایک آدھ ادارہ مزید اس میں موجود ہے. ملک میں چند اور ادارے بھی ہیں لیکن زیادہ نہیں ہیں، 4-5 ادارے ہوں گے جو LLB شریعہ اینڈ لا کا پروگرام آفر کرتے ہیں. لیکن ان تمام اداروں میں LLB شریعہ اینڈ لا کا پروگرام بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں جو LLB شریعہ اینڈ لا کا پروگرام ہے ان سے بھی کچھ مختلف ہے. جو اصل شریعہ اینڈ لا کا بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا جو تجربہ تھا، جو پروگرام آج بھی چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل کے یا LLB کے نصاب کے تمام کورسز پڑھائے جائیں، جس کے اندر فوجداری، سول، پروسیجرل، جنرل کورسز، تمام کورسز پڑھائے جائیں. اور تقریباً تمام اہم قوانین کے جو کورسز ہیں ان کے مقابلے میں اسلامک لا کے کورسز بھی پڑھائے جائیں. اور اسلامک یونیورسٹی میں یہ تمام اسلامک لا کے کورسز جو ہیں، مثلا لا آف کانٹریکٹ اگر پاکستان کا آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ اسلامک لا آف کانٹریکٹ بھی پڑھائیں، مگر اس کو آپ عربی میں پڑھائیں گے، عربی مصادر کے ساتھ پڑھائیں گے. اور کسی زمانے میں ظاہر بات ہے کہ ان کو پڑھانے والے اکثر اساتذہ بھی مصری یا عربی اساتذہ وہ کرتے تھے. اور اگر آپ پاکستان کا کرمنل لا پڑھا رہے ہیں تو فقہ الجنائی پڑھائیں گے، اور اس قسم کے اور اصول الفقہ، اگر ایک طرف جورسپروڈنس پڑھا رہے ہیں، دوسرا اصول الفقہ کے کورسز پڑھائیں گے. تو یہ بڑا ایک جامع، اس کے اندر پھر ایک خاص طرح کی محنت بھی، طالب علم کا دونوں زبانوں سے واقفیت، اور پھر رسوخ، اور بڑا ایکسٹینسو یہ کورس ہوتا تھا. اب اس کو جب بعض دیگر پاکستانی یونیورسٹیوں نے شروع کیا تو عربی زبان کی تعلیم کا وہ اہتمام دوسری یونیورسٹیوں میں کرنا نسبتاً مشکل ہے. تو انہوں نے اسلامک لا کے یہ تمام کورسز انگریزی میں ڈھال کے پڑھانا شروع کیے. تو یہ ایڈیشنل کورسز تھے. تو یہ ایک فرق ہے کہ جو پاکستان بار کونسل کی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پرسکرائبڈ کورسز ہیں LLB کے لیے، آپ ان سے زائد تقریباً ہر اہم کورس کے اگینسٹ آپ اسلامک لا کے کورسز، جو شریعہ کے جن کو ہم کورسز کہتے ہیں، وہ بھی پڑھائیں، چاہے آپ عربی میں پڑھائیں چاہے آپ انگریزی میں پڑھائیں. لیکن یہ اور اس طرح کی ڈگری کو پھر LLB شریعہ لا کہا جاتا ہے. صحیح ہے. اور کتنا بینیفٹ ہوتا ہے اگر ایک آدمی نے سمپل LLB کی بجائے LLB شریعہ لا پڑھا ہے، تو جب وہ پریکٹس کرتا ہے یا فیلڈ میں آتا ہے، پریکٹیکلی اپنے آپ کو عدالت میں لے کر آتا ہے، تو کتنا ہیلپ کرتا ہے اس کو یہ شریعہ اینڈ لا کا جو اضافہ ہے اس کے کیریئر میں؟ اس کا بہت فائدہ ہے. عام طور پر شروع میں یہ سمجھا جاتا ہے، وہ لوگ جو پوری طرح اس LLB شریعہ لا سے واقف نہیں ہیں، ان کو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ کورسز پڑھنے پڑتے ہیں اور شاید ان کا کوئی بہت یہ برڈن ہے اور ان کا فائدہ نہیں ہے. لیکن دراصل دیکھا یہ گیا کہ اس کا بہت فائدہ ہے. ایک تو اس کی اپلائیڈ سائڈ ہے نا، کہ پاکستان میں بہت سارے قوانین جو ہیں ان کی اسلامائزیشن ہوئی ہے. مثلا فیملی لا کی پریکٹس جو ہے، آپ پاکستان مسلم فیملی لا آرڈیننس صرف پاکستانی قانون پڑھ لیں تو آپ اس انداز میں نہیں کر سکتے. آپ کے اندر وہ ایک گہرائی پیدا نہیں ہوتی، علمی رسوخ پیدا نہیں ہوتا اگر آپ نے فقہ الاسرہ کے معاملات کو پڑھا ہوا ہے اور تفصیل سے پڑھا ہوا ہے، احوال الشخصیہ اور یہ چیزوں کو پڑھا ہوا ہے. تو ایک تو اس کا علمی فائدہ ہے اور اپلائیڈ سائڈ فائدہ بھی ہے. اگر آپ کرمنل لا کی پریکٹس کرتے ہیں، قصاص اور حدود سے ریلیٹڈ معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، تو اس میں بھی اگر آپ نے فقہ الجنائی ٹھیک پڑھی ہوئی ہے اور اسلامک لا کے اصل مصادر سے واقف ہیں، تو آپ کے اندر جو ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہ ان لوگوں سے بہت زیادہ بلند پایا ہوتی ہے جنہوں نے صرف پاکستانی قانون پڑھا ہوتا ہے. ایک تو یہ فائدہ ہے. لیکن دوسرا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اسلامک لا سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسلامک لا کی ایک اپنی خاص ترتیب ہے، اس کے اندر اس کی جزیات کے اندر ایک خاص طرح کا عمق اور گہرائی ہے اس کے اندر. تو جو لوگ اس قانون کو سمجھتے ہیں، ان کی آرٹیکولیشن، لیگل سسٹم کے اندر ان کی تنقیدی نگاہ اور نظر اور چیزوں کو تجزیہ کرنے کی جو صلاحیت ہے، انالیسس کرنے کی جو صلاحیت ہے، وہ بہت سپیریئر ہو جاتی ہے. تو وہ بالکل ایک ڈفرینٹ لیول کے لائرز پیدا ہوتے ہیں جو شریعہ لا پڑھ کر آتے ہیں. تو ان کا جو ورلڈ ویو، ان کا ویژن، قوانین کے فہم، ان کی تعبیر، تشریح کرنے کا جو ملکہ ان کو حاصل ہوتا ہے، وہ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. صحیح. اچھا، مجھے آپ سے ایک آخری سوال، تقریباً آخری سوال، بیکاز کہ آپ کا ایک سیشن ہے، پھر آپ کو نکلنا بھی ہے،
اور کاش میرے پاس وقت ہوتا، لیکن انشاءاللہ دوبارہ پھر صحیح. یہ سب کچھ ہے، تعلیم ہے، اچھے اساتذہ ہیں، اخلاقی طور پر آف کورس ہم ایز اے مسلم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں پلس 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 دین شریعہ لا اگر کسی نے ایڈ کر لیا تو سونے پہ سہاگا. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو آپ کا نظام انصاف ہے وہ ڈیلیور کیوں نہیں کر رہا؟ اور اس وقت دنیا میں یعنی میرے خیال ہے 2-3 ملک ہی آگے ہوں گے ہم سے شاید جو حالات ہیں، اور ہر وہ بندہ جو مظلوم ہے وہی قانون کی یعنی گرفت میں آتا ہے. ظالم آزاد ہے، مظلوم پسرا ہے، قانون کی بالادستی کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، لوگوں کا نظام انصاف پہ بالکل بھروسہ نہیں ہے، عدالتوں سے لوگ ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں. اور یہاں پہ جو دنیا کے اندر ایک نظام ہے کہ آپس میں آپ اپنے معاملات کو آربیٹریٹ کر لیں یا کوئی بھی اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ بھی کوئی ایسا یہاں پہ کوئی سلسلہ نہیں ہے. تو اتنا سب اچھا پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لوگوں کو سکھا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، ڈیلیور کیوں نہیں کر رہا سر نظام؟ جی میرا خیال ہے آپ کے اس سوال کے اندر اس کا جواب موجود ہے، اس لیے کہ جس چیز کی طرف اور جس کی کوالٹی اور اہمیت کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ بدقسمتی سے پاکستان کے، جیسے میں نے کہا کہ اسلامک یونیورسٹی نے یہ ڈگری شروع کی، اور اس وقت 5 نہیں تو 6 ادارے ہوں گے جہاں اس قسم کا نظام اپنانے کی کوشش ہو رہی ہے. 6 بھی مکمل نہیں ہوں گے پورے پاکستان میں. باقی پورے پاکستان میں جو نظام تعلیم قانون کے حوالے سے رائج ہے وہ مین اسٹریم ہے، وہ جو پرانا نظام چل رہا ہے، اور اس پر وہ جو نقد آپ کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. اور اس کے نتیجے میں جو ادارے ہم نے تشکیل دیے ہیں ان کی جو ایفیشنسی ہے، عام لوگوں کی، غریب لوگوں کی انصاف تک جو رسائی ہے ان اداروں سے، ان قوانین کے ذریعے بالکل وہ مسائل ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے میرا خیال ہے کہ اس بات کی ترویج کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں اس پورے نظام کے اندر ایک نمایاں اور بڑی سگنیفیکنٹ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. چیزوں کو ہمیں شرعیہ لا، پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے امنگوں کے مطابق، ان کی تہذیب، کلچر، دین کے تقاضوں کے مطابق جب تک ہم اس نظام کو ڈھالیں گے نہیں اور دوبارہ ریکونیکٹ نہیں کریں گے ان کے صدیوں پرانے اس نظام انصاف کے ساتھ جو ان کو لوکل سطح پر گھر سے نزدیک سستا اور سچا اور حقیقی انصاف فراہم کرتا تھا، اور ایک ایسے نظام سے ان کو نکالیں گے نہیں جس نظام کے خد و خال، اس کے ادارے، اس کی زبان، اس کی لینگویج لوگوں کے لیے، پاکستان کے لوگوں کی اکثریت کے لیے بالکل اجنبی ہے کتنے سال گزرنے کے باوجود. تو اس لیے دوبارہ ہمیں ایک نئے سرے سے اپنی جو ایک تہذیب ہے اور اپنی روایت ہے اس کے ساتھ اپنے قانونی نظام کو بھی اور روایت کو بھی ریکنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. اب سوال اگلا یہی ہے کہ یہ کون کرے گا؟ یہ آپ جس ادارے میں بیٹھے ہیں اس طرح کے ادارے کریں گے، اس طرح کے باقی ادارے کریں گے. یہ تو کام کرنے والے کام ہیں نا، اور یہ اصل کرنے والے کام ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم جس ایک جذباتیت کا اظہار کرتے ہیں اپنے دین کے ساتھ، اپنی ثقافت اور کلچر کے ساتھ، وہ بھی اس کی بھی اہمیت ہے، مگر جو اصل کرنے والے کام ہیں وہ یہ کام ہے جو علمی روایت کے ساتھ جڑے ہوئے کام ہیں، جس میں پتا مارنا پڑتا ہے، جس میں محنت کرنی پڑتی ہے، جس میں انسان کو اس طرح کا فوری طور پہ کریڈٹ نہیں ملتا، لیکن یہ کہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ تو کرنے والے کام ہیں اور یہ اداروں نے کرنے، اور ملک بھر میں کئی اداروں کو اور پھر امت کے لیول پہ کئی اداروں کو مل کر اس طرح کے کام کرنے. اچھا بس اب آخری ہے، ٹھیک ہے، انٹرسٹنگ بات ہے. ویسے یہاں ہم جب بھی نظام انصاف پہ تنقید کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں انگریز کا نظام، انگریز کا نظام، اور اس کے بعد ہم مثالیں دیتے ہیں اسی انگریز کی کہ دیکھو یورپ میں دیکھو، امریکہ میں دیکھو، وہاں دیکھو. ابھی ایک پاکستانی ایک بڑی ہائی پروفائل پاکستانی کا کیس ریسنٹلی ایک ہائی لائٹ ہوا یو کے میں، اور میں دیکھ رہا تھا پروسیڈنگز کچھ وہاں کے رپورٹنگ جو کر رہے تھے لوگ، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ جو نظام ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے کسی پہ الزام لگایا تو بہت کوئک ایکشن ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے نظام پورا، اور آپ کو میک شور کرتا ہے کہ آپ کو انصاف ملے. اگر آپ کا الزام سچ ثابت ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ گلٹی ہے اور وہ جو بھی، اور اگر آپ اپنے الزام کو ثابت نہیں کر پاتے ہو تو جب یہ مقدمہ ختم ہوگا اور وہ بندہ بری ہوگا تو اس دوران جتنے اس کے وکیلوں کی فیسیں ہیں، اس کے اخراجات، اس کے پورے معاملات ہیں، وہ آپ کو اب ادا کرنے پڑیں گے. تو یعنی دونوں طرف کتنا بیلنس ہے چیزیں. تو ایک طرف ہم تنقید بھی اسی نظام پہ کرتے ہیں، تو یہ انگریز کا نظام یہاں برا وہاں اچھا، یہ فرق کیوں ہے؟
یا تو انہوں نے ہم چونکہ غلام تھے ان کی نظر میں، تو انہوں نے ہماری ڈائنامک کو دیکھتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا مغلوب رکھنے کے لیے الگ سے کچھ چیزیں ڈیزائن کر کے ہمارے اوپر مسلط کی، ایک وجہ کسی حد تک یہ بھی ہے، لیکن یہ عمومی بات نہیں ہے. اصل میں دیکھیں 2 چیزیں سمجھنا چاہیے. جو مسئلے آپ نے دیے نا یہ پروسیجرل لاس ہے، یہ پروسیجر سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. پروسیجر کو ہم نے ظاہر بات ہے کہ اکثر پروسیجر کو ہم نے تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی بھی ہے تو ہمارے ہاں وسائل کی کمی، غربت، کرپشن، اس قسم کے معاملات کی، بیڈ گورننس کی وجہ سے ہم اس پروسیجر کو ٹھیک نہیں کر سکے. تو بنیادی طور پہ کچھ معاملات تو پروسیجر سے ریلیٹڈ ہے، لیکن پروسیجر کے علاوہ جو ہمارا سبسٹینٹیو لا ہے نا، وہاں پر یہ سوال زیادہ اہم ہے کہ ایک طرف ہم انگریز کا نظام کہتے ہیں اور وہاں پہ وہ نظام ٹھیک کام کر رہا ہے یا لارجلی ٹھیک کام کر رہا ہے. تو یہ فرق کیوں ہے؟ دیکھیں برطانیہ کے اندر جو قانونی نظام ہے نا وہ ایک صدیوں سے پروان چڑھا ہے، ایوالو ہوا ہے. کامن لا، پھر ایکوٹی کا سسٹم، پھر اس کو کمبائن کر کے اور وقتاً فوقتاً وہ اپنی امنگوں کے مطابق، اپنی ضروریات کے مطابق اس کو میں اندر ایک تبدیلی بھی کرتے رہے ہیں، اس کے اندر ایک ارتقا بھی ہوا ہے. تو وہ ان کا نظام ہے، ان کے معاشرے سے پھوٹا ہے، ان کے معاشرے کی ضرورتوں کے مطابق آج وہ چلتے چلتے اس مقام پر پہنچا ہے. وہ نظام جب انگریز یہاں پہ آئے تو انہوں نے جب ہمارے ہاں اس نظام کو لاگو کرنے کی کوشش کی تو وہ ہمارا نظام نہیں تھا، ہماری اس مٹی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں تھا، ہماری اس روایت اور تہذیب کے ساتھ جڑا ہوا نہیں تھا. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اس کی زبان ایسی ہے، انگریزی زبان میں لکھے ہوئے قوانین ہمارے عام آدمی کو سمجھ ہی نہیں آتی. پھر جو کچھ خواندہ لوگ ہیں وہ بھی انگریزی جو قوانین کے اندر لکھی ہوئی ہے اس کو سمجھنا اور بھی پیچیدہ ہے ان کے لیے. تو یہ صرف میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ صرف لینگویج کی تبدیلی سے، اس سے پہلے دیکھیں بر صغیر میں اس قسم کے قوانین فارسی زبان میں لکھے جاتے تھے، اور فارسی زبان وہ تھی جو اس زمانے میں عام جو لوگ تھے وہ بولتے تھے، ان کی گفتگو کی زبان تھی. تو یہ صرف زبان کی ایک تبدیلی کا پہلو ہے، ورنہ اصل میں تو اور بھی بہت سارے ایسے پہلو ہیں. تو ہمارے لیے اس لیے یہ سسٹم کام نہیں کر سکا. یہ نہیں ہے کہ کسی وہ سسٹم وہاں اچھا ہے تو یہاں کے کیوں برا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں کی زمین کے لیے، یہاں کے عوام کے لیے ٹوٹلی اجنبی ہے. اور وہاں جیسے ایک زبان ہے، آپ یہ کہیں فرانس میں ہر بندہ فرینچ لینگویج بولتا ہے تو وہاں سمجھ میں آتی ہے، یہاں کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ یہاں اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ وہ یہاں کی زبان نہیں ہے، یہاں کی تہذیب سے اس کا تعلق نہیں ہے. لیکن وہاں سے چونکہ اس کا تعلق ہے تو وہاں ہر شخص بولتا ہے، سمجھتا بھی ہے، اس کی تفہیم کا کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. وقت بالکل مکمل ہو چکا ہے اور آپ کا سیشن سٹارٹ ہونا ہے، ویسے ان کے پاس بھی مختصر وقت ہے. آپ کا بہت شکریہ. بہت سارے سوالات ابھی باقی سوال سے سوال پیدا ہو رہا تھا اور پتہ نہیں کب تک پیدا ہوتا، لیکن وقت نہیں ہے جی انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین محترم، آپ سب کا بہت شکریہ. اور آپ کا کوئی سوال ہو اس گفتگو کے تناظر میں، اس کی روشنی میں، تو آپ بالکل لکھیے. انشاءاللہ اگلی گفتگو تک اس کو سنبھالیں گے اور پھر پوچھ لیں گے ڈاکٹر صاحب سے، اور کوشش کریں گے وہ زیادہ دیر نہ ہو اس گفتگو میں جو ہماری ڈیٹیل گفتگو ہے، بکاز یہ موضوع بہت کھلا ہوا ہے، بہت طویل ہے. تو انشاءاللہ اس کو جتنا ہم دیر تک ان سے سنیں گے اتنا ہی ہمارے لیے رہنمائی کا سامان ہوگا، سمجھنے کی بہت ساری چیزیں ہمیں ملیں گی. اور وہ جو بے جا کی تنقید ہے یا بہت جائز تنقید بھی ہے، تو اس تنقید سے آگے بڑھ کر عملاً ہم کیا کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس نظام کے اندر، تو وہ بھی ہمیں سننے کو ملے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے کسی سلسلے میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.